بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور بہت ہی اہم مسئلہ کی طرف جائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا وہ جسمانی تھا یا روحانی تھا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے جمہور یعنی کہ اکثر جو محققین علماء کرام ہیں ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر جسمانی تھا، اور بعض ایسے آثار سے جو روحانی معراج کا معلوم ہوا ہے اس میں علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج بھی ہوئی ہے اور جسمانی بھی ہوئی ہے۔ اور جو قرآن میں معراج کا مشہور واقعہ ہے اس میں جمہور صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ کی رائے اور راجح قول یہی ہے کہ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں کیا ہے اور یہ سفر جسمانی ہوا ہے، اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہی موقف ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر التین میں لکھتے ہیں کہ جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف بیداری میں جست کے ساتھ ہوا، اور دلیل اس کی اجماع ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی۔ ہاں، اس جسمانی معراج کے علاوہ چند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج ہوئی ہے، تو ان کو یعنی کہ خواب والی یعنی کہ معراج کا نام دیا گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہوتا۔ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج تو جسمانی معراج تھی اور 4 یا 5 معراجیں منامی تھیں، یعنی کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ اور اس میں ایک اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ارشادات اور حدیث متواترہ سے جن کا ذکر آگے آتا ہے ثابت ہے کہ اسراء و معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا۔ جیسے عام انسان سفر کرتے ہیں، قرآن کریم کے پہلے ہی لفظ سبحان مصدر اشارہ موجود ہے، کیونکہ یہ لفظ تعجب اور کسی عظیم الشان امر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر معراج صرف روحانی بطور خواب کے ہوتی تو اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ تو اس لیے خواب تو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ آسمان پر گیا فلاں فلاں کام کیے، تو یہ جو سبحانہ کا لفظ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو تھا وہ جسمانی تھا۔ اور دوسرا لفظ جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں عبد کا لفظ ہے، اور عبد صرف روح کو نہیں کہتے بلکہ عبد جو ہے یہ جسم و روح کے مجموعوں کا نام ہے۔ اور علامہ سہیلی رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ معراج جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ خواب میں اور دوسری مرتبہ بیداری میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے یہ فرمایا کہ معراج خواب میں ہوئی تھی انہوں نے پہلے واقعہ کے بارے میں کہا ہے، ورنہ دوسرا واقعہ جو قرآن کریم اور حدیث متواترہ میں مذکور ہے وہ بلا شبہ بیداری کا واقعہ ہے اور جسمانی طور پر ہوا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح عقائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔